سرمایہ داری، ملا اور تصوف میں سے صرف یہ ملا کو لوں گا کیونکہ اس دور میں اس کی اہمیت خاص طور پر زیادہ بڑھ کر سامنے آئی ہے۔ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اقبال جب ملا کے خلاف کچھ کہتا ہے یا میں بھی دہراتا ہوں تو وہ کسی خاص فرد، خاص فرقہ، خاص جماعت کے خلاف وہ طنز اور تشنیع نہیں ہوتی۔ ملاازم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے، یہ اس کے خلاف ہے جو اقبال نے بھی جو کچھ کہا اور میں بھی جو اس کو دہراتا ہوں۔ اسلام نام ہے قرآن کریم کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لینے کا۔ ملاازم کی انسٹیٹیوشن میں نہ قرآن سے واسطہ ہوتا ہے نہ عقل و فکر سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب جس انسٹیٹیوشن کی یہ کیفیت ہو، اقبال اس کے خلاف صدائے احتجاج کیوں نہ بلند کرے گا، اور میں قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کو کیوں نہ دہراتا چلا جاؤں گا۔ میں نے بھی ساری عمر یہی کچھ کیا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کا صدر، اس نے اعلان کیا تھا کہ زمین ایک جگہ پر قائم ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے، اگر کوئی شخص اس کے خلاف تصور کرے تو اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ جو یہ کہے کہ زمین گردش کرتی ہے، مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے صدر کہ جو یہ کہے، یہ وہ گیلیلیو نے کہا تھا 300 سال پہلے عیسائیت میں کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو وہاں کے ملاؤں نے اس کو، آپ معلوم ہے، تو پھانسی لگے تھے دینے، بچ گیا بیچارہ۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ سعودی عرب ہی کی ایک اخبار میں صدر یونیورسٹی یعنی شیخ عبدالعزیز بن باز کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اب بھی اگر لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بنی نوع انسان خود دیکھتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے، آپ نے مزید، اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ آپ نے مزید لکھا کہ آج کے دعویٰ کے بموجب زمین اگر گردش کرتی ہوتی تو پھر شہر، درخت، پہاڑ، دریا اور سمندروں میں استقامت نہ ہوتی۔ اگر زمین گردش کرنے لگے تو مشرق کے شہر مغرب میں اور مغرب کے شہر مشرق میں دیکھنے لگے۔ مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے چیئرمین، صدر، چانسلر کچھ کہیے، آج وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مانے کہ زمین گردش کرتی ہے، اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیے، یہ انسٹیٹیوشن ہے وہ ملاازم کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فرد کی بات نہیں۔ یہی نہیں، یہ ہر مولوی صاحب یہی مانتے ہیں کہ زمین ساکت ہے اپنی جگہ اور سورج گردش کرتا ہے اس کے گرد، اور اس مسئلے کو مذہبی ایسا بنا لیا کہ جو اس کے خلاف تسلیم کرے اس کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ یہ تھا وہ دور ہمارا ملوکیت کا، جس میں وہ ایک نیا اسلام وجود میں آیا۔ اقبال اسے عجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی خاص مقام کا وہ اسلام ہے، عرب کے مقابل میں عرب وہ کہتا ہے صحیح دور خلافت کے زمانے کا اسلام، صدر اول کا اسلام، اور اس کے بعد کا جو دور ملوکیت ہے، جو اسلام اس میں وضع اور ایجاد ہوا ہے، اسے وہ عجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے۔ اقبال کے کلام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عجمی اسلام، اور یہ اصطلاح بڑی کثرت سے استعمال انہوں نے کی ہے، اس سے مراد ہوگا یہی اسلام جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ اس دور کے اسلام کی کیفیت یہ کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، سارے شعبے، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ کیا بات! لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا،
لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اجمی اسلام نے یہ کر دیا اس کے ساتھ۔ یہ مذہبی پیشوائیت کرتی یہ ہے، پہلے مذاہب میں تو ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی کہ اس مذہب کی جو آسمانی کتاب ان کو نبی کو ملی تھی وہی اپنی اصلی حیثیت میں باقی نہیں رہی تھی، اس لیے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جو کچھ جی چاہے اپنے ہاتھ سے وہ لکھیں اور اس کو وہ کہہ دیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے احکام ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے ہاں یہ مشکل پڑی کہ کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اب کتاب کے اندر تو وہ الفاظ موجود تھے، وہ کلام موجود تھا، وہ تعلیم موجود تھی، اب یہ کیا کرتے؟ تو ٹیکنیک یہ کی گئی کہ الفاظ تو اسی طرح سے رہنے دیے جائیں، الفاظ کا مفہوم بدل دیا جائے۔